میوزیکل انسٹرومنٹس کو پلے کرنے کے لیے میں نے کسی سے ٹریننگ لی, نہ گائکی میں, نہ شاعری میں, نہ ویڈیو آڈیو پروڈکشن میں, کہیں پہ بھی میں نے کسی سے کوئی ہیلپ نہیں لی. یہ سارا ارتقائی سفر ہے سیلف پریکٹس کا, سیلف ریاضت کا. قوالی کیسے مختلف ہے باقی جو صنفیں ہیں, موسیقی کی صنفوں کی بات کی جائے, شاعری کی صنف کی بات کی جائے, اور کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے؟ ہسٹری میں بہت ساری مختلف روایات ملتی ہیں. بالکل ایسی. دیکھیں قوالی بذات خود بتاتی ہے کہ اس کا جو منبع ہے وہ قول ہے. آپ اس کو گانا کہنا چاہتے ہیں گانا کہہ لیں, کوئی میوزیکل پیس کہنا چاہتے ہیں, کوئی سانگ کہنا چاہتے ہیں, آئی ڈو ناٹ بائنڈ یو, لیکن جو بھی چیز اپنے اندر کوئی مضمون رکھے گی, قول رکھے گی, تو وہ قوالی کہلانے کے لائق ہے. پہلی ویڈیو جو آپ نے بنائی اور وہ کیا سوچ کے بنائی تھی کہ یہ وائرل ہو جائے گی اور یہ لوگوں تک پہنچے گی اور یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کو سنیں گے؟ دیکھیں میں اب تک جتنا کام کر رہا ہوں گائکی میں خصوصاً, دیٹس انٹائرلی مائی پیشن. تو میں کوئی کام کرتا ہوں یہ ذہن میں بہت کام ہوتا ہے کہ یہ وائرل ہوگا نہیں ہوگا, جو آج کی ٹرمینالوجی ہے. آپ کسی بھی چیز میں جب قول رکھ دیں گے تو وہ قوالی کہلانے کے لائق ہے. ورنہ اگر آپ وہ سارے انسٹرومنٹس اور ظاہری لوازمات پورے کر دیں لیکن قول نہیں ہے, وہ قوالی کہلانے کے لائق نہیں ہے. جیسے معذرت کے ساتھ آج کے دور میں شادی بیاہوں پہ جو ہوتا ہے, خمریات کا لفظ خمر سے ہے, خمر کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے, مطلب شراب کے. خمریات وہ موضوع ہے جس میں میکدہ, ساقی, پیر مغاں, جام, سبو, ان مختلف الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے, اور مقصد کیا ہے کہ پس پشت کسی اور بات کی طرف اشارہ کرنا, کسی اور چیز کو, کسی اور میسج کو لوگوں تک کنوے کرنا. یہ فیسٹ ہو گئے اور یہ جو دیگر کنسرٹس ہیں, مجھے کچھ اٹینڈ تو نہیں کہنا چاہیے, پرفارم کرنے کا موقع ملا ہے, لیکن اندرونی سیٹسفیکشن نہیں ہے. یہ ہے میکدہ یہاں رند ہے, یہ ہے میکدہ یہاں رند ہے, یہاں سب کا ساقی امام ہے, یہ ہے میکدہ یہاں رند ہے. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو ڈی پی پوڈ کاسٹ. میں ہوں محسن عباس, امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اور آج ڈی پی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں, یقین کریں آپ بھی ان کے مداح ہیں اور ہم تو مداح ہی ہیں. پاکستان میں جب یا اس خطے میں جب صوفی میوزک کی بات کی جاتی ہے, قوالی کی بات کی جاتی ہے, اور خاص طور پہ جو نئی نسل ہے اس میں جب قوالی کی بات کی جاتی ہے, جب صوفی میوزک کا ذکر ہوتا ہے, تو ان کا نام سب سے اوپر آتا ہے. اگر ایک ٹائٹل میرے ذہن میں ان کے حوالے سے آ رہا ہو تو شاید دا صوفی سنسیشن آف ٹوڈیز ایرا. ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ڈسکور پاکستان کے لیے اسپیشلی وقت نکالا ہے. محمد سمیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, سچ اے پلیئر ٹو ہیو یو. کیسے مزاج ہے؟ ویلکم جی, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دس پوڈ کاسٹ اینڈ اٹس مائی پلیجر. تھینک یو جی. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ایک روحانی دنیا ہے, صوفیزم کی دنیا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم ایک کمرشل ورلڈ کو دیکھتے ہیں, دونوں کو مینج کرتے ہیں آپ کیسے کرتے ہیں, یا آپ ایک ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں, دنیا خود ہی ارد گرد جمع ہو جاتی ہے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں اور اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کی بات کرتے ہیں, تو یہ صرف یہ میرے ہاں ہی یہ چیز رائج نہیں ہے. ہر شخص کی پرسنالٹی کے ساتھ بے شمار اسپیکٹس اور بے شمار پرسنالٹی سائڈز موجود ہوتی ہیں ہر شخص کے ساتھ. تو ان دا اینڈ واٹ میٹرز از دیٹ کہ آپ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں. قطعاً آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص بڑا روحانی ہے, یہ روحانیت ہر ایک کے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کس سائڈ کو زیادہ ایمفسس کے ساتھ رکھا ہوا ہے اپنی ذات میں, دیٹس ایکچولی واٹ وچ کیریز امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ یہ بیلنس کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ نے ایک وقت میں اپنی جو دنیا داری کے معاملات ہیں اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا. کہیں پہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو کیسے کرتے ہیں؟ جی بہت سارا ٹکراؤ ہوتا ہے, تھوڑا بہت ٹکراؤ نہیں ہوتا. اچھا, کیونکہ اگر چلے میں اپنی ذات کی بات کروں تو بذات خود چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا تو ایک معاملہ ہے, اپنی فرم رن کرنا, پھر اس کے علاوہ آئی ایم اے ٹیچر ایز ویل, آتھر بھی ہوں 2 سے 3 کتابوں کا, پھر اس کے علاوہ یہ جو گائکی کا معاملہ ہے یہ بھی ہے, پھر میری فیملی بھی ہے. سو کہیں نہ کہیں چیزیں کلیش ہوتی ہیں. بہت دفعہ جو فیملی کے ٹائم اکثر اوقات وہ سیکریفائس ہو رہا ہوتا ہے, تو پھر مجھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کو بریک دینی. اتنی ساری محبتوں میں سے پہلی محبت کون سی؟ دیکھیں یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے اس لحاظ سے کہ جہاں تک ایموشنل اٹیچمنٹ کی بات ہے وہ تو ظاہر ہے سب سے پہلے فیملی ہے, لیکن شاید اس کے بعد
میں جس مرضی چیز کو کہوں نا, میں نے میسم صاحب جو بات حقیقت ہے, میں نے اپنی زندگی میں اسی چیز کو پرسو کیا ہے جو کہ میرا پیشن. یہ جو گائکی کا سلسلہ ہے, اس کا سفر تو خیر کافی پرانا ہے, 2006 سے شروع. وہ بتا چکے ہیں بچپن سے گنگنا رہے ہیں آل دیٹ, اور وہ سلسلہ وہ 2006 سے ہے. میں نے پچھلے دنوں جو پوڈ کاسٹ کیے تھے اس میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ ایک سفر تھا, اور یہ سفر غالباً 2006 سے شروع ہوا, اور پھر اس میں تحقیق ہے, پھر سننے کی ریاضت ہے, اپنی سیلف پریکٹس ہے, آل دیٹ. یہ سارے سلسلے تو ساتھ ساتھ رہے, اور ذہن میں تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈاؤن دا روڈ جا کے ان دا فیوچر ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم میں اس کو شروع کروں گا. لیکن واٹ واز دا رائٹ ٹائم, آئی واز ویٹنگ فار دیٹ. ٹھیک ہے. سو وہ رائٹ ٹائم یہ تھا کہ جب میں نے CA کر لیا اینڈ آئی اسٹارٹیڈ مائی پروفیشنل لائف. تو پھر ظاہر ہے میرا نہ ابھی کوئی ایسا سلسلہ ہے نہ اس وقت تھا. آئی ڈو ناٹ ہیو اینی رنس. پہلی ویڈیو جو آپ نے بنائی, اور وہ کیا سوچ کے بنائی تھی کہ یہ وائرل ہو جائے گی اور یہ لوگوں تک پہنچے گی اور یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کو سنیں گے؟ دیکھیں, میں اب تک جتنا کام کر رہا ہوں گائکی میں خصوصاً, دیٹس انٹائرلی مائی پیشن. تو میں کوئی کام کرتا ہوں, یہ ذہن میں بہت کم ہوتا ہے کہ یہ وائرل ہوگا نہیں ہوگا, جو آج کی ٹرمینالوجی بالکل ہوتا ہے. نمبر دیکھتے ہیں, کمنٹس دیکھتے ہیں, ریچ دیکھتے ہیں. تو بس میرا مقصد ہے کہ میں نے کچھ خاص پیغامات کو لوگوں تک پہنچانا ہے, یہ پیشن ہے. اور میں نے پیشن لے کے ہی پہلے کلام کو لکھا بھی خود, کمپوز بھی کیا, پروڈیوس بھی کیا, اور بنام حیدر اس کا نام تھا. وہ جناب مولا کائنات کے لیے میں نے ایک نذرانہ پیش کیا, اور میری اصل پہچان ہی وہ بنا. لوگ سمجھتے ہیں شاید میکدہ, لیکن اصل پہچان وہ بنا. پھر یہ میکدہ تو سیریز کا 5واں کلام. بالکل. اور اب تک تو الحمدللہ 29 جو صوفی کلام ہیں, جو سپیلز ہیں, وہ لانچ ہو چکے ہیں. تو میرا اصل میں پہلا کلام وہ تھا جو کہ منقبت تھی. نہ میوزیکل انسٹرومنٹس کو پلے کرنے کے لیے میں نے کسی سے ٹریننگ لی, نہ گائکی میں, نہ شاعری میں, نہ ویڈیو آڈیو پروڈکشن میں, کہیں پہ بھی میں نے کسی سے کوئی ہیلپ نہیں لی. یہ سارا ارتقائی سفر ہے, سیلف پریکٹس کا, سیلف ریاضت کا. بس شاید فرق یہ ہے کہ میں نے اپنے اس ایوولوشنری پروسیس میں ان کو سنا ہے جو کہ اپنی ذات میں انسٹیٹیوٹس تھے, اور وہ واقعی قوالی کو انہوں نے اس طرح پیش کیا جیسے ایک معرفت کا مضمون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ روحانیت کا مضمون ہے, عرفانیت کا مضمون ہے. تو اس لیے وہ میری انسپریشن بنے, اور اس کے بعد جب ان کو سنا, پھر میرا بذات خود ریسرچ کا ایک بہت ہی ایک طویل عرصہ میرا اس کا آغاز ہوا, غالباً 2007-8 سے. اچھا. اس میں کلاسیکل شاعری کی اسٹڈی, اس میں اسلامک تاریخ, فلسفہ, اور باقی اس کے علاوہ لٹریچر کے جو مضامین ہیں ان کو, ان سب چیزوں کے اوپر ڈیٹیلڈ ریسرچ میری شروع ہو گئی, اور وہ آج بھی جاری و ساری ہے. اور اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایڈیشنز بھی ہوتی ہیں اور چیزیں پالش بھی ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ ان کو ڈیفینیٹلی جاتا ہے کہ انہوں نے میرے اس فن کو نکھارنے میں بہت بڑا رول ادا کیا. آپ نے اس صنف کی بات کی, قوالی کیسے مختلف ہے باقی جو صنفیں ہیں؟ موسیقی کی صنفوں کی بات کی جائے, شاعری کی صنف کی بات کی جائے, اور کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے؟ ہسٹری میں بہت ساری مختلف روایات ملتی ہیں. بالکل ایسی. دیکھیں, قوالی بذات خود بتاتی ہے کہ اس کا جو منبع ہے وہ قول ہے. اوکے. کسی بھی وہ آپ کہہ لیجئے کہ آپ اس کو گانا کہنا چاہتے ہیں, گانا کہہ لیں, کوئی میوزیکل پیس کہنا چاہتے ہیں, کوئی سانگ کہنا چاہتے ہیں, آئی ڈو ناٹ مائنڈ یو. لیکن جو بھی چیز اپنے اندر کوئی مضمون رکھے گی, قول رکھے گی, تو وہ قوالی کہلانے کے لائق ہے. اچھا. آپ کسی بھی گانا کہہ لیں, پھر وہی بات ہے کہ جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ قوالی کا ایک ہوتا ہے, قوال آگے بیٹھے ہیں, ہم نوا بیٹھے ہیں, وہ کیا ہے پھر؟ آپ چلیں, میں اسی بات کو لے کے چلتا ہوں. اگر آپ نے وہی انسٹرومنٹس رکھ دی ہیں جو کہ ٹریڈیشنلی قوالی میں یوز ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر قول ہی نہیں ہے, آپ کسی بھی میوزیکل پرفارمنس میں سے قول کو خارج کر دیں, قوالی نہیں ہے وہ. واہ. قول ایسنس ہے آپ کی قوالی. ٹھیک ہے. یہی فرق ہے آپ کے قوالی کے جانرا کا اور باقی جانرا کا, کہ وہاں پہ شاید آپ کو مجاز بھی نظر آئے گا اور بھی بے شمار موضوعات نظر آئیں گے, لیکن قوالی کا ایسنس یہ ہے کہ اس کے اندر قول نمایاں ہے. قول سے کیا مراد ہے؟ معرفت کے موضوعات, حقیقت, روحانیت, عرفانیت, شریعت, طریقت, نبوت, الوہیت, ولایت, یہ موضوعات ہیں جو کہ آپ کو قوالی میں نمایاں نظر آتے ہیں. اس کا آغاز اس خطے سے ہوتا ہے. میں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ ایسے میسیجز جو سامعین کی فکر کو معراج عطا کرے, ان کے لیے انٹلیکچوئل کوریڈورز کو اوپن کرے, یہ مقصد ہے قوالی کا. اس میں دیکھیں, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساز میں بھی
چونکہ سیدھی سی بات ہے, چلے مجھے اب نہ چاہتے ہوئے تاریخ میں جانا پڑے گا کہ اوریجنلی جناب حضرت امیر خسرو کے دور میں وہی میوزیکل انسٹرومنٹس انہوں نے بھی یوز کیا جو اس وقت کے دور کے لوگ سن رہے تھے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے چونکہ میوزیکل انسٹرومنٹس میں بھی ایوولوشن ہوئی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, آپ کو بھی اگر آج کے دور میں قول کو لوگوں تک پہنچانا ہے تو آپ وہ 100% ٹریڈیشنل میوزیکل انسٹرومنٹس یوز کریں گے تو بہت کم چانسز ہیں کہ لوگ سنیں گے. بالکل ایسی. ابھی میں اس کی طرف آتا ہوں, اس کے بیک گراؤنڈ پہ بات کر لیتے ہیں. تو میجر آپ نے فرق مجھ سے پوچھا, تو فرق یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں جب قول رکھ دیں گے تو وہ قوالی کہلانے کے لائق ہے, ورنہ اگر آپ وہ سارے انسٹرومنٹس اور ظاہری لوازمات پورے کر دیں لیکن قول نہیں ہے, وہ قوالی کہلانے کے لائق نہیں ہے. جیسے معذرت کے ساتھ آج کے دور میں شادی بیاہوں پہ جو ہوتا ہے کہ لوگ آپ بھی آپ کو سنتے ہیں اور بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ دل و جان سے سنتے ہیں. کیا لگتا ہے, کیا وجہ لگتی ہے؟ پھر مارکیٹ میں اگر عام الفاظ میں کہا جائے گنجائش تو تھی, پھر لوگ نہیں تھے, آپ آئے اور آپ نے آ کے وہ پوری کی طلب. بالکل آپ کی بات 100% درست ہے کہ ویکیوم ایگزسٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے, یہی بات ہے کہ انٹرسٹنگلی میں نے اب تک جتنے مضامین پیش کیے ہیں آج کل کے دور میں عام طور پہ وہ اتنے زیادہ لوگ نہیں پیش کرتے. کوشش ہوتی ہے مجاز پیش کیا جائے کیونکہ مجاز کی آڈینس ہے عوام. ٹھیک ہے. حقیقت کی آڈینس ہے خواص. ٹھیک ہے. خواص کم ہے, عوام زیادہ ہے. تو اگر آپ کمرشل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ میرے لیے چیلنجنگ چیز تھی کہ یار میں حقیقت پیش کرنے لگا ہوں اور اس کی آڈینس بڑی کم ہے. لوگ تو سنتے ہیں مجاز, تو میں کیا کروں گا, لوگ تو سنیں گے نہیں. شروع میں ڈر نہیں لگا؟ نہیں, کیونکہ میں نے پیشن سے شروع کیا نا. میرا مقصد کچھ اور تھا, میں نے اس کو روزی روٹی کا ذریعہ نہیں بنایا, اس لیے میں نے اپنے شوق کو پرسو کیا. وہ پروردگار عالم کا صد شکر جو کچھ ہے اس کی عطا ہے کہ یار میں نے ادھر سے کلام پیش کیا ہے اور بات دوسرے ممالک تک پہنچ گئی. ایسی ہے کہ پوری دنیا سے رسپانس آتا ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ مالک کہ یہ حقیقت کے موضوعات ہیں, روحانیت اور عرفانیت کے موضوعات ہیں اور یہ بڑے ڈیپ فار انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن پھر بھی لوگ سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی پر اس کے اثرات ہیں. آپ کا کیا پروسیس ہے جب آپ کسی کلام کا انتخاب کرتے ہیں یا خود بھی کچھ لکھتے ہیں؟ ملٹیپل ہے. ایک تو جیسے میں نے اتنا زیادہ اس پہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں کی کہ جیسے میرا 2016 میں جیسے میں بتایا کہ میرا ایجوکیشنل کیریئر کا فارملی اختتام ہوا, تو 2006 سے میں نے 4 سے 5 ایسے قوالی کی دنیا کے نام جن میں سے کچھ کا تو شاید لوگوں کو پتا ہوگا, کچھ کا نہیں پتا ہوگا. ٹھیک ہے. جس میں جناب ساوی برادران, واہ پتا ہے سب کو, بیٹا جناب عزیز میاں, واہ, اسماعیل آزاد قوال انڈیا کے, مولوی احمد حسن اختر, یہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان موضوعات کو پیش کیا جو واقعی معرفت اور روحانیت کے کلام تھے, اور آج بھی میں ان کو سنتا ہوں اور بڑے انہماک سے سنتا ہوں. ٹھیک ہے. اور طبیعت ایسے جیسے باغ باغ ہو جاتی ہے. سو بعض اوقات جو میری عوام ہے, میری جو فینز ہیں, ان کی طرف سے کمنٹس آتے ہیں, وہ میرے لیے ایک سٹیمولس بن جاتا ہے اور وہ یہ سننا چاہتے ہیں تو میں اس پہ لکھوں. جیسے ابھی تک شکوہ جواب شکوہ کی بہت زیادہ فرمائش ہے, اس وجہ سے میں نہیں پڑھتا کہ بے شمار لوگوں نے پڑھ لی ہے. میں نے پھر اس کا رنگ ابو تراب علی علیہ السلام یہ میں نے لانچ کیا تھا, غالباً 1.5 سال ہو گیا اس کو. تو اس کے اینڈ پہ میں نے شکوہ جو میں نے سمجھا شکوے کا انداز اختیار کرتے ہوئے میں نے پیش کیا. ٹھیک ہے. اور 16 اشعار تھے, وہ میں نے اس کا حصہ بنایا اور پیش کیا, اور وہ اس قدر لوگوں میں مقبول ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بالکل. بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے رنگ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میکدہ ان مثال اس نوعیت کے ٹریکس میں سے ایک ٹریک ہے. جناب حضرت جگر مراد آبادی کا کلام ہے اور بے شمار لوگوں نے اس کو پڑھا ہے, اور وہ ایک ایسی غزل ہے کہ جس کو جب ہم اپلائی کرنے جائیں, میں جب بھی لائیو پرفارم کرتا ہوں میں ضرور ابتدائیہ میں ڈیٹیل سے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں, ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں کہ اس غزل میں کس قدر گہرائی ہے. آپ اس کو پولیٹیکل سسٹم پہ اپلائی کر سکتے ہیں, بزرگ کی درسگاہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں, اپنے اکنامک سسٹم پہ اپلائی کر سکتے ہیں, دنیا پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھے شعر کی تعریف یہی ہوتی ہے ایگزیکٹلی, جو اپنے اندر بے شمار مطالب رکھتا ہے. ابھی آپ نے استاروں کی بات کی, آپ نے عزیز میاں صاحب کا ذکر کیا, ان کی قوالی مشہور زمانہ میں شرابی اور وہ سارا آپ کا میکدہ, ساقی, رند اور یہ سب جام, یہ جو ستارے ہیں
یہ ستارے کہاں سے آئے؟ قوالی میں ہی خاص طور پہ آئے یا باقی شاعری میں بھی پھر لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیے؟ اس کا مطلب اصل میں کیا ہے اور لوگ بعض دفعہ یہاں وہاں پہ نکل جاتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. اس میں عرض کر دوں جیسے میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا کہ میری جب بھی لائیو پرفارمنس ہوتی ہے تو میں قدر سے پہلے خصوصاً ایک ابتدائیہ دیتا ہوں ڈیٹیل. ظاہر ہے جب آپ کلام ویسے بنا کے پروڈیوس کر کے مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں آپ کے پاس ٹائم شاید نہیں ہوتا کہ آپ اتنی تفصیل کے ساتھ اس کی ڈسکشن جو ہے اس کو کر کے تو ویسے آڈینس پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ خود سمجھے. ایگزیکٹلی خود سمجھے کیونکہ حسن اس کا ہی ہے. بالکل. تو لیکن میں جب لائیو پرفارم کرتا ہوں تو میں ضرور مینشن کرتا ہوں کیا کہ شاعری کی اصناف میں سے ایک صنف ہے جس کو ہم خمریات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. خمریات کا لفظ خمر سے ہے. خمر کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے, مطلب شراب کے. خمریات وہ موضوع ہے جس میں میکدہ, ساقی, پیر مغاں, جام, سبو ان مختلف الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے اور مقصد کیا ہے کہ پس پشت کسی اور بات کی طرف اشارہ کرنا, کسی اور چیز کو, کسی اور میسج کو لوگوں تک کنوے کرنا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ جگر مراد آبادی کو آپ دوش نہ دیجیے, مطلب بالکل نہ دیجیے. رومی, حافظ, خیام, حضرت اقبال, انہوں نے اسی خمریات کے لبادے میں پوری کی پوری شریعت, طریقت اور روحانیت لوگوں کو بتائی. بنام حیدر ہو, میکدہ ہو, آپ کے کلام میں ایک محبت اہل بیت کا عنصر بہت نمایاں ہے جو کہ شاید ہر قوال کے ہاں کہیں نہ کہیں ملتا ہے, لیکن آپ کے ہاں وہ رنگ ایک کچھ الگ ہے. وہ محبت, وہ معرفت کہاں سے آئی؟ اگر آپ قوالی کی روٹس میں جائیں تو چلیں اسی ان دا کورس آف اٹ تھوڑی سی قوالی کا جو پس منظر ہے وہ بھی ہمیں کلیئر ہو جائے گا. میں دونوں سوالوں کو اکٹھا ایڈریس کرنے کی کوشش کروں. قوالی کا جو اوریجن ہے وہ چشتی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ منسلک ہے. ٹھیک ہے. جو چشتی اسکول آف تھاٹ ہے اس کے بانی انٹرنیشنلی وہ جناب حضرت ابو اسحاق شامی ہیں, جن کا مقام دمشق سیریا میں ہے. ٹھیک ہے. جناب شیخ محی الدین ابن العربی کے مزار کے ساتھ ان کی قبر مبارک. تو ویسے تو انٹرنیشنلی وہ اس کے بانی کہلائے جاتے ہیں, لیکن ساؤتھ ایشیا میں جن کو بانی کہا جاتا ہے سلسلہ چشت کا وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بالکل. اب آپ چین دیکھیے, یہ بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ضرور اپنے جو لائیو پرفارمنسز میں مینشن کروں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید جناب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, ٹھیک ہے, ان کے مرید حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر, ان کے مرید جناب بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے مرید حضرت امیر خسرو. آپ لنک دیکھیے. کیا تو یہ پوری ایک چین ہے سلسلہ چشت کی. اور حضرت امیر خسرو کو تاریخ کا پہلا قوال کہا جاتا ہے. انہوں نے سب سے پہلے جو قوالی اپنے مرشد اور دادا مرشد کے سامنے پیش کی, روایات میں آتا ہے, وہ یہی حدیث متواتر تھی, من کنت مولاہ فہذا علی مولا. انہوں نے خاص ترانے کے ساتھ اس قول کو آلات مزامیر کے ساتھ پیش کیا اور تب سے اسی قوالی کو سب سے پہلی قوالی کہا جاتا ہے. اچھا. یہ قوالی اسی دھن کے ساتھ جو جناب حضرت امیر خسرو نے ڈیزائن کی تھی سینہ بسینہ ہم تک پہنچتی ہے. تو اس لیے آپ محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اور قوالی کو علیحدہ کر ہی نہیں سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ جس مرضی قوال کی بات کریں اس کو منقبت, نعت اور ان مضامین کو, اس میں ایون مرثیہ بھی آ جاتا ہے, اس کو آپ پیش کرتا ہوا ضرور سنیں گے. ہم کچھ انٹرنیشنل نکلتے ہیں. ایران کا آپ نے ذکر کیا. ایران میں آپ کو ایک انٹرنیشنل گیسٹ کے طور پہ, ایک سرکاری مہمان کے طور پہ مدعو کیا گیا. کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ایران کی سرزمین, ان کا کلچر, تاریخ, ادب ہزاروں سال پرانی, جیسے آپ نے محبت اہل بیت کا ذکر کیا, ایران کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ شاید بیان کرنا مشکل ہے. اچھا. واقعی ایسی نیشن ہے جو تعریف کے قابل ہے. ثابت کیا انہوں نے آج کل. بالکل ثابت بھی کیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, آپ کے ریلیجس ڈس ایگریمنٹس بھی ہو سکتے ہیں اور بھی ڈس ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں, لیکن اس کو ایز اگر ہم نیشن دیکھیں تو دیٹ نیشن ریئلی ڈیزروز اے راؤنڈ آف اپلاز. بالکل. کیونکہ انہوں نے اپنے کلچر کو بھی انٹیکٹ رکھا, کیونکہ میرا خیال ہے تاریخ میں 2 سے 3 قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب پارس ہے. پارس کی تھوڑا سا ہم نوائے سمی پہ آتے ہیں. ایک ایسا سلسلہ, ایک ایسی سیریز کے جس کا آپ نے آغاز کیا, اور لاہور کی اگر بات کی جائے, نوائے سمی کیا ہے, اور یہ کیا لاہور کے باہر میں بھی آپ کا 16 مئی کو بھی ایک زبردست ایونٹ ہونے جا رہا ہے علی گڑھ آڈیٹوریم میں, کیا کیسے مختلف ہے وہ آپ کی باقی جو کانسرٹس ہیں یا باقی جو
چیزیں ہوتی ہیں. اگر میں بہت ہی اس کو مختصراً کہوں کہ شاید اٹ از a place of meditation in the era where concerts are nothing but noise. واہ ویری ویل پٹ. تو یہ فیسٹ ہو گئے اور یہ جو دیگر کنسرٹس ہیں مجھے کچھ اٹینڈ تو نہیں کہنا چاہیے، پرفارم کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن اندرونی سیٹسفیکشن نہیں ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا، یہ میں نے جو میری جو آرگنائزنگ ٹیم ہے جس کو میں نے آن بورڈ کیا ہوا ہے سارا، میں نے اس کو بریف کیا اور اپنا آئیڈیا پچ فارورڈ کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ لوگ آڈینس میں نہیں چاہیے، لیکن وہ ہوں جو کہ اس چیز کی سمجھ رکھنے والے لوگ ہوں، ان کو ماحول بھی وہ ملے. یقین مانیے جہاں پہ شاید جو 70 سال کے عمر رسیدہ لوگ، 60 سال کے عمر رسیدہ لوگ، دادیاں نانیاں جو شاید گھروں سے نکلتی نہیں ہے کسی اس طرح کے ایونٹ پہ، میں نے اس کو نوائے سمی میں دیکھا. یعنی کہ وہ جو کہ گھروں سے نکل کے نہیں آتے کسی ایسے سما کی محفل میں، وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے. یقین مانیے اس کے ایپیسوڈ 1 میں شاید عمر رسیدہ لوگ زیادہ تھے، ساتھ ساتھ جنزی وہ بھی، پھر اس کے علاوہ اور بھی لوگ جو کہ عام طور پہ جانا پسند نہیں کرتے. کتنے لوگوں کے کمنٹس تھے، کتنے لوگوں نے اپنی فیلنگس شیئر کی کہ ہم لوگ کہیں نہیں جاتے لیکن ہم آپ کی محفل میں آنا چاہتے ہیں. فیملیز، وہ لوگ جو کہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، وہ ان کی کثرت تھی وہاں. اگین خلا موجود. سو آپ کے لیے نوائے سمی جو ہے وہ صرف ایک کانسرٹ نہیں ہے، اٹس ناٹ اے کانسرٹ ایٹ آل. میں نے بلکہ بڑا کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ یہ کوئی ہلڑ بازی کی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آئیں آپ اور ولاگس بن رہے ہوں اور یہ سارا آل دیٹ اسٹف، ناچنا گانا، دیٹس ناٹ، اٹس ناٹ این ایریا ریلیونٹ فار یو اف یو آر لوکنگ فار دیٹ. یہ ہے ہی نہیں وہ. ٹھیک ہے، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر ان خاص مضامین کو پیش کیا جائے گا. اور اگین میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب آڈینس آئے تو ان کے جو ذوق ہے اس کو مد نظر رکھا جائے اور اس حساب سے میں مضامین کو پیش کروں. جس کر پاکستان پہ ہم بیٹھے ہیں، گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں آپ؟ پاکستان میں کوئی ایسی پسندیدہ جگہ آپ کی جہاں پہ آپ کو لگتا ہوگا یار آمد بھی اچھی ہوتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے؟ آمد تو حضور بات یہ ہے کہ میں چائے کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوں، آمد وہاں بھی آ جائے گی. اور اگر میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں تو وہاں بھی نہیں آئے گی. 2020 میں ہنزا گیا تھا. کم ٹائم ملتا ہے کہ ویسے میں ٹریولنگ کروں، لیکن وہ دوستوں کے ساتھ وہاں جانے کا اتفاق ہوا اور وہیں پہ آمد بھی ہوئی اور میں نے پورا کلام وہاں تیار بھی کر لیا. تو اس موسم نے واقعی اثر ڈالا. وہ جلی ہے یا خفی ہے، اس کے اشعار وہیں پہ یقین مانیے کہ سب وہاں آمد، اور وہاں میں لکھا کہ وہ جلی ہے یا خفی ہے، کیا بیان ہو زباں سے، اسے سوچنے سمجھنے کی بساط ہو کہاں سے. تیری آرزو سے خالی ہے جو دل وہ بے سکون ہے، تیری آرزو ہے جس کو اسے بھی سکون کہاں سے. ہر حد کے پار ہے وہ حدوں میں بھی عیاں ہے، جو سما گیا نظر میں وہ خدا ہوا کہاں سے. اور بھی اس کے 2 اشعار ہیں. تو یہ میں نے وہیں پہ مجھے آمد ہوئی اور وہیں پہ میں نے اس مضمون کو مکمل کیا. ایک سکردو جانے کی خواہش ہے، ٹائم ہی نہیں نکلتا. تھوڑا سا نکالیں. سکردو بہت خوبصورت ہے اور کوئی نیا کلام یقیناً وہاں سے آپ لے کے آئیں گے. شاید دل کر رہا ہے کہ یہ محفل لگی رہے اور آپ کی گفتگو جو ہے وہ ہوتی رہے، لیکن ظاہر ہے کہ ٹائم ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو ہمیشہ آڑے آ جاتا ہے. ہم اینڈ پہ وہ فرمائش جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اینڈ پہ کریں گے، اس پہ ہم اختتام کریں گے. یہ ہے میں کدا یہاں رند ہے، یہ ہے میں کدا یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے. یہ ہے میں کدا یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے. یہ ہے میں کدا یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے. یہ حرم نہیں ہے شیخ جی، یہ حرم نہیں ہے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے. یہ ہے میں کدا، یہ ہے میں کدا، یہ ہے میں کدا، یہ ہے میں کدا. جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے. یہ ہے میں کدا، یہ ہے میں کدا، یہ ہے میں کدا، یہ ہے میں کدا. سبحان اللہ. میں کدے کے بعد میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے گا. اللہ.
हैं.